يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم شروع کریں گے الدرس الرابع، چوتھا سبق. انا میں، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے. انت تو، آپ مذکر کے لیے. ہوا اس کا معنی ہے وہ، مذکر کے لیے. انا استاذ، میں استاد ہوں. انت تلمیذ، آپ شاگرد ہو. ہوا تلمیذ، وہ شاگرد ہے، وہ ایک شاگرد ہے. من انت یا خالد، آپ کون ہو اے خالد. انا تلمیذ، میں ایک شاگرد ہوں. من انا، میں کون ہوں. انت استاذ، آپ ایک استاد ہو. من ہوا، وہ کون ہے. ہوا تلمیذ، وہ ایک شاگرد ہے. حل، حل کا معنی ہے کیا. حل انت تلمیذ، کیا آپ ایک شاگرد ہو. نعم، جی ہاں. انا تلمیذ، میں ایک شاگرد ہوں. حل انت استاد، کیا آپ استاد ہیں. لا، بل انا تلمیذ، نہیں بلکہ میں ایک شاگرد ہوں. حل انا استاد، کیا میں استاد ہوں. نعم انت استاد، جی ہاں آپ استاد ہیں. حل خالد تلمیذ، کیا خالد شاگرد ہے. نعم خالد تلمیذ، جی ہاں خالد شاگرد ہے. انا میں، انتی تو، مؤنث کے لیے. ہی وہ، مؤنث کے لیے. انا استاذہ، میں استانی ہوں. انتی تلمیذہ، آپ شاگردہ ہے. ہی تلمیذۃ، وہ ایک شاگردہ ہے. من انتی یا فاطمہ، آپ کون ہو اے فاطمہ. انا تلمیذۃ، میں ایک شاگردہ ہوں. من انا، میں کون ہوں. انتی استاذۃ، آپ استانی ہیں. من ہی، وہ کون ہے. ہی زینب، وہ زینب ہے. حل انتی تلمیذہ، کیا آپ شاگردہ ہے. نعم انا تلمیذہ، جی ہاں میں شاگردہ ہوں. حل انتی استاذہ، کیا آپ استانی ہیں. لا، نہیں بل انا تلمیذہ، بلکہ میں شاگردہ ہوں. حل انا استاذہ، کیا میں استانی ہوں. نعم انتی استاذۃ، جی ہاں آپ استانی ہیں. ہذہ فاطمہ، یہ فاطمہ ہے. ہی تلمیذۃ، وہ ایک شاگردہ ہے. ہی مؤدبۃ، وہ باادب ہے. ان الفاظ کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے. پہلے مذکر الفاظ ہے. عالم، تاجر، عاقل، شریف، خادم. ھذا عالم، یہ عالم ہے. ہوا تاجر، وہ تاجر ہے. انت عاقل، آپ عقل مند ہے. انا شریف، میں شریف ہوں. انا خادم، میں خادم ہوں. اب مؤنث الفاظ کو. عالمۃ، ہی عالمۃ، وہ عالمہ ہے. ہی تاجرۃ، وہ تاجرہ ہے. انتی عاقلۃ، آپ عقل مند ہے. انا شریفۃ، میں شریفہ ہوں. ہی خادمۃ، وہ نوکرانی ہے. اس طرح آپ ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں. جواب خود لکھیں. حل انت موظف، کیا آپ ملازم ہو. آپ ملازم ہیں تو جواب دیں. نعم انا موظف، جی ہاں میں ملازم ہوں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ یوں جواب دیں. لا بل انا طالب، نہیں بلکہ میں طالب علم ہوں. حل انت مسلم، کیا آپ مسلمان ہیں. نعم انا مسلم، جی ہاں میں مسلمان ہوں. حل انت پاکستانی، کیا آپ پاکستانی ہو. آپ پاکستانی ہیں تو جواب دیں. نعم انا پاکستانی، جی ہاں میں پاکستانی ہوں. حل انت رجل، کیا آپ مرد ہیں. نعم انا رجل، جی ہاں میں مرد ہوں. حل محمود طالب، کیا محمود طالب علم ہے. اگر وہ طالب علم ہے تو نعم محمود طالب، جی ہاں محمود طالب علم ہے. حل ہوا مسرور، کیا وہ خوش ہے. نعم ہوا مسرور، جی ہاں وہ خوش ہے. حل انتی موظفہ،
کیا آپ ملازمہ ہو؟ اب مونس الفاظ ہے تو آپ جواب دیں نعم انا موظفہ، جی ہاں میں ایک ملازمہ ہوں۔ اگر آپ طالبہ ہے تو آپ جواب دیں لا بل انا طالبۃ، نہیں بلکہ میں طالبہ ہوں۔ حل انت مسلمہ، کیا آپ مسلمان ہیں؟ نعم انا مسلمۃ، جی ہاں میں مسلمان ہوں۔ حل انت پاکستانیہ، کیا آپ پاکستانی ہو؟ نعم انا پاکستانیۃ، جی ہاں میں پاکستانی ہوں۔ حل انت امرأۃ، کیا آپ ایک عورت ہیں؟ نعم انا امرأۃ، جی ہاں میں ایک عورت ہوں۔ حل فاطمۃ طالبۃ، کیا فاطمہ طالبہ ہے؟ نعم ہی طالبۃ، جی ہاں وہ طالبہ ہے، یا نعم فاطمۃ طالبۃ۔ حل ہی مسرورہ، کیا وہ خوش ہے؟ نعم ہی مسرورۃ، جی ہاں وہ خوش ہے۔ مذکر الفاظ کو مؤنث میں تبدیل کرے تو ھذا صالح، تو بالکل آسان طریقہ ہے، پیچھے آپ نے پڑھ لیا تھا، ھذا مذکر کے لیے آتے اور ھذہ مؤنث کے لیے آتے۔ اور صالح کسی مذکر لفظ کو مؤنث بنانے کے لیے اس کے آخر میں گول تا آپ لگائیں، تو ھذا صالح یہ نیک ہے، ھذہ صالحۃ یہ نیک عورت ہے۔ ھذا کاتب تو ھذہ کاتبۃ۔ ھذا متعلم، ھذہ متعلمۃ۔ انت ولد، انت بنت۔ ھذا شریف، ھذہ شریفۃ۔ ھو کریم، ہی کریمۃ۔ ھو مریض، ہی مریضۃ۔ انا تلمیذ، انا تلمیذۃ۔ انت استاذ، انت استاذۃ۔ ھو ولد، ہی بنت، جیسے ھذہ صالحۃ وغیرہ۔ عربی قواعد کی چند اصطلاحات ہیں۔ اس میں ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم یا مخاطب یا غائب کو بتائے، جیسے انا میں یہ متکلم ہے، انت تو یہ مخاطب ہے، ہوا غائب وہ، تو یہ ہے اس میں ضمیر انا انت ہوا۔ اور بھی آگے آئیں گے پروناؤن۔ متکلم گفتگو کرنے والا، خود جو باتیں کرتا ہے۔ مخاطب جو سامنے موجود ہو جس سے گفتگو کی جائے۔ غائب جو موجود نہ ہو جس کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ الفاظ کے معنی انا میں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، ہوا وہ مذکر کے لیے، نعم جی ہاں، انت تو مذکر کے لیے، ہیا وہ مؤنث کے لیے، لا اس کا معنی ہے نہیں، مسرور خوش، انتی تو مؤنث کے لیے، حل کیا، بل بلکہ، مریض بیمار۔